بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کون سے ایسے اشخاص ہیں جو بطور گواہ عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں، یا عدالت میں پیش ہونے کے لیے گواہ کی اہلیت کیا ہے، کریڈیبلٹی کیا ہے، جبکہ تزکیۃ الشہود کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں۔ تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ آرٹیکل 3 قانون شہادت جو ہے وہ 1984 ہمیں بتاتا ہے کہ ہر شخص عدالت میں بطور گواہ پیش ہو سکتا ہے، یعنی کہ ہر شخص جو ہے وہ جو پوچھے گئے عدالت کے سوال کو مناسب جواب دے، وہ بطور گواہ عدالت میں پیش ہو سکتا ہے، جب تک عدالت اس گواہ سے جو بھی سوال کیس سے متعلق پوچھے اور وہ گواہ اس کا مناسب جواب سمجھداری کے ساتھ عدالت کو، اور جو بھی سوال عدالت کی جانب سے گواہ کو پوچھا گیا ہو یا پوچھا جائے اس کا مناسب جواب دے، تو وہ گواہ چاہے ضعیف العمر ہو یا جسمانی و دماغی طور پر کمزور بھی ہو یا بیمار بھی ہو، تو ایسا شخص بطور گواہ عدالت پہ پیش ہو سکتا ہے۔ ایسا شخص بطور گواہ عدالت میں پیش ہونے کا اہل ہے۔ اب ایسے کون سے اشخاص ہیں جو بطور گواہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے، جن کی جو کہ ممانعت ہے گواہی لینے کے لیے؟ تو ہر وہ شخص جس کو کسی بھی کورٹ آف لاء سے عدالت سے جھوٹی گواہی دینے کے جرم میں سزا ہوئی ہو، تو ایسا شخص بطور گواہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص عدالت میں پیش ہو بطور گواہ اور وقت گواہی وہ اپنے بیان سے مکر جائے یا بار بار اپنے الفاظ سے پیچھے ہٹ جائے، یعنی کہ پہلے عدالت کو کچھ جواب دے پھر بعد ازاں اپنے ہی جواب سے مکر جائے، تو ایسے شخص کی گواہی بھی جو ہے وہ قابل قبول نہ ہے۔ ایسا شخص بھی جو ہے وہ عدالت میں بطور گواہ پیش نہیں ہو سکتا۔ اب کسی بھی گواہ کی اہلیت کو، کمپیٹنسی کو پرکھنے کے لیے قرآن و حدیث میں جو تعلیمات ہمیں دی گئی ہے، عدالت ان تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے گواہ کو پرکھے گی، اور جہاں پر ایسا کوئی بھی گواہ موجود نہ ہو تو پھر جو بھی شخص عدالت میں موجود ہوگا وہ بطور گواہ اس کی شہادت ریکارڈ کر لی جائے گی۔ اب لونیٹک، اگر کوئی شخص جو کہ پاگل ہو، دیوانہ ہو، جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو، تو ایسا بھی شخص جو ہے وہ عدالت میں بطور گواہ پیش نہیں ہو سکتا۔ ہاں، بعد از علاج و معالجہ اگر وہ شخص عدالت کے پوچھے گئے سوال کا مناسب جواب، بہترین جواب عدالت کو دے، تو ایسا شخص بعد ازاں عدالت میں گواہی کے لیے پیش ہو سکتا ہے، اس شخص کی گواہی قابل قبول ہے۔ اب آرٹیکل 17 قانون شہادت کا ہمیں بتاتا ہے کہ گواہ کی کمپیٹنسی کیا ہے اور کتنے گواہ بطور شہادت قرآن و حدیث کی روشنی میں عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں، یا کسی بھی ڈاکومنٹ میں کتنے گواہ بطور گواہ جو ہے وہ تحریر ہونے ضروری ہیں۔ اگر کوئی بھی ایسا معاہدہ یا ایگریمنٹ جس میں پیسوں کے لین دین کے بارے میں یا کسی آئندہ وقت کے لیے وعدہ وعید پایا ہو، اور اس معاہدے کو باقاعدہ طور پر تحریر کیا گیا ہو، وہ تحریری صورت میں معاہدہ ہو، تو 2 مرد یا پھر 1 مرد اور 2 عورتیں بطور گواہ اس ایگریمنٹ میں، اس معاہدے میں ہونا لازمی ہے، جس کا مقصد محض یہ ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو ایک گواہ دوسرے کو اس معاہدے کی بابت یادداشت کروا سکے، اس کو ریمائنڈ کروا سکے، جبکہ باقی تمام دوسرے معاملات میں عدالت ایک شخص اور ایک عورت کی گواہی مان سکتی ہے۔ ایک شخص اور ایک
عورت جو ہے وہ بطور گواہ باقی تمام معاملات میں بطور گواہ پیش ہو سکتے ہیں، یا پھر جو بھی حالات کا تقاضا ہوگا، جو بھی کیس کی ڈیمانڈز ہوگی، کیس کے حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بطور گواہ پیش ہو سکتے ہیں۔ اب قرآن و حدیث کے مطابق گواہ کو پرکھنے کے لیے جو ہمارے پاس نظریہ ہے وہ ہے ڈاکٹرائن آف تزکیۃ الشہود۔ تزکیۃ الشہود کا مطلب ہے کہ عدالت گواہ کی کریڈیبلٹی کی بابت خود تسلی کرے کہ گواہ آیا کہ سچا ہے یا جھوٹا۔ اس کو پرکھنے کے لیے عدالت انکوائری کروا سکتی ہے، جس کی 2 اقسام ہیں، ایک ڈکلیئرڈ تزکیۃ الشہود یا انکوائری، اور دوسری ہے سیکرٹ تزکیۃ الشہود یا انکوائری۔ اب قرآن و حدیث کے مطابق جو گواہ کو پرکھنے کے لیے اس کی اہلیت ہے اس کی طرف چلتے ہیں، جیسے ہی ہمیں بتایا گیا ہے کہ تزکیۃ الشہود جو کہ گواہ کی کریڈیبلٹی کو پرکھنے کے لیے عدالت ڈکلیئرڈ اور سیکرٹ انکوائری کروا سکتی ہے۔ ڈکلیئرڈ انکوائری جو ہے وہ اعلان ہوتی ہے، جو کہ سب کے سامنے عدالت جو ہے وہ کروا سکتی ہے ایسی انکوائری، جبکہ سیکرٹ انکوائری جو ہے وہ ریویل نہیں کی جاتی ہے۔ گواہ کو پرکھنے کے لیے جو اس کی اہلیت ہے وہ یہ ہے کہ گواہ جو ہے وہ جو بھی اس سے سوال پوچھا جائے وہ اس کو سمجھنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کو سمجھنے کے لیے اہلیت رکھتا ہو۔ گواہ کسی بھی کورٹ آف لاء سے سزا یافتہ نہ ہو، جھوٹی گواہی دینے کے جرم میں یا غلط شہادت دینے کے جرم میں اس کو سزا نہ ہوئی ہو۔ Free from prejudice, so a witness must be prejudiced as well as the testimony of the following witnesses is unacceptable. The father in favor of son and vice versa. غلام کی باپ کی بیٹے کے حق میں، غلام کی مالک کے حق میں، نان مسلم کی مسلم کے حق میں یا مسلم کی نان مسلم کے حق میں جو وہ گواہی ہے وہ بھی قابل قبول نہ ہے۔ جو گواہ ہے وہ مسلمان ہونا ضروری ہے، گواہ جو ہے وہ غیر مسلم نہیں ہونا چاہیے۔ گواہ A witness must be a reliable character، اس کا جو کریکٹر ہے وہ قابل اعتبار ہو، کسی قسم کی حدود پنشمنٹ میں وہ انوالو نہ ہو، کسی قسم کی زنا کے کیسز میں اس کو سزا نہ ہوئی ہو، جو گواہ ہے وہ اڈلٹ ہو، مینٹل ایبلٹی ہو، جو بھی سوال اس سے پوچھا جائے اس کو سمجھنے کی طاقت رکھتا ہو، اچھی یادداشت ہو، کیونکہ جس کی یادداشت کمزور ہوگی وہ بطور گواہ جو ہے وہ قابل قبول عدالت میں نہیں ہوگا۔ اس کی میموری جو ہے وہ تیز ہونی چاہیے، جتنے بھی حالات و واقعات ہیں ان کو یاد رکھتا ہو۔ دوستو یہ ایک کیس لا ہے سپریم کورٹ کا 2022 SCMR 1187، جس کے مطابق آنریبل سپریم کورٹ نے یہ واضح کیا ہے کہ تزکیۃ الشہود کی جو 2 اقسام ہیں، جو کہ قرآن و حدیث کے مطابق گواہ کو پرکھنے کے لیے، گواہ کی کریڈیبلٹی کو جاننے کے لیے کن کن چیزوں پر جو عدالت ہے وہ انکوائری کروا سکتی ہے گواہ کے کریکٹر کو جاننے کے لیے، جو کہ کسی بھی کیس کے نتیجے میں عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ گواہ کی کریکٹر کو، کریڈیبلٹی کو بطور انکوائری، اوپن انکوائری یا کانفیڈینشیل انکوائری جو ہے وہ اس کی جانچ کروائے۔ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ۔